بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ام عادل. پروگرام ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور ٹاپک ہے میں اور میری نماز. ناظرین کرام، پچھلے سیگمنٹ میں ہم میں اور میری نماز کے اس ٹاپک میں بتا چکے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کرتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ تھوڑا سا باقی رہ گیا کہ جو کہ آج اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے، اور امید ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ کو بہت اچھا پازیٹیو رزلٹ نکلے گا. اور پچھلے سیگمنٹ میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جس وقت فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آ کے عرض کی کہ یا رب العزت، شیطان نے تو اپنے پورے جتنے چیلے ہیں سب دنیا کے اوپر بھیج دیے ہیں، اپنے شاگرد بھیج دیے ہیں کہ جو نمازی ہے اس کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، سب چاروں سمت سے حملہ کرے اور وسوسے ڈالے تاکہ وہ نماز پڑھ ہی نہ سکے، اس کا دھیان دوسری طرف بھٹک جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، 4 سمتیں اس کی ہیں لیکن 2 سمتیں میری ہیں جہاں وہ نہیں آ سکتا، ایک نیچے زمین میں اور دوسرا اوپر آسمان میں. تو سجدے کی آپ بات کرتے ہیں کہ سجدے کے وقت میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ سجدہ کرتے وقت آپ اپنے کندھوں کا، سر کا بوجھ جو ہے وہ زمین پہ ڈالیں، زمین پہ بوجھ ڈال کر سجدہ کریں، اور پھر آپ 3 سے زیادہ مرتبہ، جس وقت 5 یا 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے قبول کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی سجدے میں جا کر مجھے یاد کرے گا، مانگے گا، میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا تو میں اس کی بخشش کروں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا، جو وسوسے اس کو آتے ہیں سب ختم کر دوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ ان وسوسوں کو ختم کرنا، اگر ہم اس کے اوپر کوشش کریں اپنے ایکشنز ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے، تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور میں آگے پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں اس سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم اس سوچ کو لے کے آگے بڑھیں، اپنی روح کو زندہ کریں، اور پھر آگے چل کے پھر دیکھیں کہ ہمارے سر کو کتنا سکون ملتا ہے، ہمارے نماز میں کتنا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. کیونکہ وہ نماز ہی نہیں ہے کہ جس کے ادا کرنے کے بعد سکون و اطمینان نہ ہو. رکوع اور سجود میں جو اضافہ ہے، جس کا کہ پہلے میں عرض کر چکی ہوں کہ ایک رکعت میں 1 مرتبہ ہم رکوع کرتے ہیں اور 2 مرتبہ ہم سجدہ کرتے ہیں. اگر 3 کی بجائے ہم اس میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح سجدہ میں ہم 3 کی بجائے 5 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہم نے ایک رکعت میں 6 مرتبہ پڑھا، اور یہ 6 مرتبہ کم سے کم 6 سیکنڈ میں پڑھا جاتا ہے اگر ہم اس کو صحیح اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تو. اور ایک رکعت میں جس وقت ہم نے 6 سیکنڈ زیادہ وقت دیا تو 32 رکعتیں ہم روز پڑھتے ہیں. اگر سنت غیر موقدہ ہم نہ پڑھیں تو 32 رکعتوں کو ہم 6 سے ضرب دیں تو 192 سیکنڈ بنتے ہیں، اور 192 سیکنڈ جو ہیں وہ 3 منٹ اور 12 سیکنڈ بنتے ہیں. یعنی ایک دن میں ہم نے 3 منٹ اور 12 سیکنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکوع اور سجود میں زیادہ دیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح ایک دن پھر ہم اس کو جمع کرتے جائیں تو 30 دن کا حساب لگاتے ہیں کہ 30 دن میں جو ہمیں ملے، تو 30 دن میں اس کو ضرب دے کر ان کو 1 گھنٹہ اور 36 منٹ بنتے ہیں. یعنی کہ ایک مہینے میں 1 گھنٹہ 36 منٹ ہم نے رکوع اور سجدے میں صرف کیا. اور اگر اس کو ہم 1 سال پر لے جاتے ہیں تو ہم نے 19 گھنٹے اور 22 منٹ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیے رکوع اور سجود میں. اب کیا ایسا ممکن ہے کہ سال کے کسی بھی دن ہم اتنا عرصہ 19 گھنٹے اور 22 منٹ لگاتار ہم رکوع میں رہیں یا سجدے میں کریں، آدھا وقت اس میں اور آدھا وقت نہیں؟
یہ ہم وقت چھوٹا چھوٹا جیسے چھوٹی چھوٹی نیکی جمع کرتے ہیں، تو اسی طرح چھوٹا چھوٹا وقت ہم نے جمع کیا، اور اگر ہم 5 کی بجائے 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم اسی کو 2 سے ضرب دے کے 38 گھنٹے 44 منٹ ہم یعنی کہ پڑھیں گے پورے 1 سال میں. یہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیا اتنا وقت اپنے رکوع اور سجود میں. تو جب ہم اتنا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجود میں اور رکوع میں دیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکیں گے. یہ وقت ہمارا جمع کر کر کے بنا. تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ایک چھوٹا سمجھتے ہوئے مت چھوڑیں، کیونکہ اس کا بھی اجر ملتا ہے. اور ایک چھوٹے سے چھوٹی برائی جو ہو تو اس کو بھی مت یہ سوچ کے کریں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، برا ہے تو کیا ہے، کیونکہ اس کا بھی اجر ملے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے سمجھنا ہے اس آیت کو کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ہم کر گزریں. نیکی کا ہے تو کر گزریں تاکہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جمع ہو کے خود بخود بڑا عمل بن جائے گا. اور اسی طرح برائی کا جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے ہم اس کو نہ کریں اور اپنے آپ کو باز رکھیں، اس لیے کہ وہ پھر برائی کی طرف جائے گا ہی نہیں. جب تک ایک ہو تو 2 بنتے ہیں. اگر ہم ایک پہ جائیں نہ، 0 ہی رہنے دیں برائی کے عمل کو، تو یہ ہمارے لیے اپنے لیے بہتر ہے. اسی طرح بے شک اس وقت ہمیں یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم 3 کی بجائے ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ 2 سیکنڈ آگے بڑھتے ہیں، نہیں پتہ چلتا. لیکن جب وہ سال گزر جاتا ہے تو وہ پورے سیکنڈ جب ہم کرتے ہیں تو 3 گھنٹے اور 12 منٹ بنتے ہیں. تو اب دیکھیں اگر کچھ لوگ، کیونکہ جب دل میں یہ آتا ہے کہ اس کا سکون ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے، تو ہم سوچ لیتے ہیں کیوں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ہم نے پڑھنا ہے تو ہم کیوں نہ ایک تو اول وقت نماز پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ نماز قضا ہونے والی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس کافی وقت ہے، صحیح وقت ہے، اور ہم آرام سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز کا جو اپنا وقت ہے وہ بھی اس طرح سے نماز پڑھنے سے وہ زیادہ ہو جائے گا. یہ سارا حساب میں نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ جو ہمارا حساب کتاب ہونا ہے ناظرین کرام وہ وقت پر ہونا ہے. وقت کیسے گزارا، جوانی کا وقت کیسے گزارا، کس طرح سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم میں نے تمہیں دیا اس کا کیا کیا، کیا لوگوں تک پہنچایا. تو یہ وقت جو کہ ہم گزار رہے ہیں اس وقت کا حساب ہونا ہے. تو یہ وقت جو نمازوں میں ہم صرف کریں گے، خرچ کریں گے، تو پھر یہ وقت بھی تو ہمارا اعلیٰ ترین وقت ہوگا کہ جو ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہماری بخشش کا بہانہ بن سکتا ہے، اور انشاءاللہ بن جائے گا. اب یہ کہ اس میں وقت کے حساب میں جب آتا ہے کہ کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا گیا، تو کمانے پر بھی وقت ہم خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے پر بھی ہم وقت خرچ کرتے ہیں. وہ کیسے کہ جب ہم نے مال دولت کمانا ہے تو ظاہر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یعنی جو میں ہوں، جو میری زندگی ہے، وہ اس کا کچھ وقت جا کے میں جاب کروں گی تو جا کے کما کے لاؤں گی. اسی طرح جب میں خرچ کروں گی تو جو میں نے کمایا وہ میں اٹھا کے لے کے گئی اور جا کے پھر میں نے اپنا وقت خرچ کیا اور وہ چند چیزیں اپنے لیے لے کے آئی. وہ چیزیں کہ جس نے میرے ساتھ آخرت میں جانی ہی نہیں ہے. کھانے پینے کا سامان، پہننے کا لباس، تو جو کھا پی لیا اور جو پہن لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو سارا ضائع ہو گیا. اور اگر میں نے کچھ اپنا وقت خرچ کر کے کما کے تو جمع کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ تمہارا ہے ہی نہیں جو تم نے جمع کیا. تو پھر ہے کون سا اپنا؟ وہ جو تم نے آگے بھیجا، کہ جو تم نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں. جیسے کہ پہلے عرض کر چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرض حسنہ مانگ رہے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں، ہم کسی یتیموں کی، غریبوں کی مدد کر کے اپنا خرچ کر کے وہاں دیتے ہیں. یعنی کہ ایک مال کے بارے میں حساب ہے اور ایک وقت کے بارے میں حساب ہے. اور وقت، ہمارے وقت میں سے ہم وقت دے کر نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز میں جا کر ہم نے نماز کو تلاش کرنا ہے اور اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے. اگر ہم اس بات پر کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ہماری نماز بہت اعلیٰ و عرفہ ہو جائے گی. اب اگلی بات میں کرتی ہوں کہ جس وقت میں نے تشہد کی بات کی، تو جس وقت ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تحیات للہ والصلوات والطیبات.
یعنی کہ تمام تر جتنی بھی تعریفیں اور پاکیزہ جو بھی جتنی چیزیں ہیں اور تمام جو عبادت ہے ساری کی ساری وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی ہے وہی آتی ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ رب کی طرف سے تمام رحمتیں اور برکتیں جو ہے نبی آپ پر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جب جواب جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ٹھیک ہے ہم پر صحیح لیکن میرے ساتھ میں اللہ کے بندوں اور صالحین کو بھی یہ رحمتیں اور برکتیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں نہیں لیں بلکہ وہاں پر بھی یعنی معراج پر بھی یہ اپنی امت کو ساتھ رکھا کہ وہ رحمتیں اور برکتیں اے میرے رب جو تو مجھے عطا کر رہا ہے میری امت بھی میرے صالحین جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں اس کی گہرائی کا پتہ چلے گا اور ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے، کیا کہ وہ یہ کہہ کر تو قیامت تک کے آنے والے جو صالحین ہیں اور مسلمان ہیں کہاں سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین کتنی تعداد ہوگی، اب ان سب کے لیے آپ نے رحمتیں و برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، کیونکہ فرشتوں نے فوراً گواہی دے دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رحمتیں اور یہ برکتیں عطا کر دی ہیں، اب اس عطا کو حاصل کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی نماز کو اس درجے کی نماز بنا دیں کہ جس وقت ہم پڑھیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو یہ نماز پڑھتے وقت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، فرض ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اب اگر ہماری سوچ کے ساتھ نماز ہوگی کہ ہم نے پوری ہماری سوچ نے پوری ہماری نماز کی چوکیداری کی ہوگی ہر ایکشن کے اوپر کہ پہلے ایکشن کرنا ہے پھر الفاظ بولنے ہیں اور جو الفاظ بولنے ہیں وہ بھی صحیح بولنے ہیں اور آرام سے بولنے ہیں اور جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ بولنے ہیں، تو ہم اتنی سوچ کے ساتھ اور اتنی فکر کے ساتھ جو نماز ادا کریں گے تو پھر ہماری نماز جب وہ قبول ہوگی تو اس کے ساتھ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، صالحین میں شامل ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ رحمتیں اور برکتیں ان پر بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صدیقین، شہداء، تابعین، تبع تابعین، صالحین، قیامت تک کے جتنے بھی مقبول نماز ہوں گی، جتنی بھی جس کی بھی، وہ سب نماز میں جس وقت یہ بولیں گے تو یہ رحمتیں اور یہ برکتیں ان میں ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ اور حصہ یہی نہیں کہ جب تک ہم زندہ نہیں، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کے ساتھ دنیا سے لے کے جائے، ہماری نمازوں کو اچھا کر دے کہ جس سے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ان سب لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر یہ دعا مانگ لی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہماری ایک بھی اگر نماز قبول ہو گئی تو ہم ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کی جو ادائیگی کے اوپر آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہمارے لیے رحمتوں کا ایک دروازہ کھول دیا، اب ان رحمتوں کو سمیٹنا اور حاصل کرنا اس میں ہماری کوشش ہے، ہم خود کوشش کریں گے تو ہمیں ملے گا، اگر ہم نے خود کوشش نہ کی تو ہمیں نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ جو دین ہے وہ بقدر مشقت ہے، جو رزق ہے وہ بقدر مقدر ہے، جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا گیا اتنا اس کو ملے گا، لیکن دین جو ہے وہ ایسا ہے کہ جتنی ہم مشقت کریں گے اس حساب سے ہمیں ملے گا۔ اب یہ کہ ہم اس کی ادائیگی جو کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو ہم نے پڑھنا ہے، صورتیں پڑھنی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بے شک صورت پڑھیں، شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ کہیں یہ فرض نہیں ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ہے کہ کہیں کسی
ایک نماز میں، زندگی کی صرف ایک نماز کی ایک رکعت میں کہیں یہ نہیں فرما دیا کہ سورۃ بقر پڑھنا ہر ایک پر لازم ہے۔ جس طرح فجر نماز فرض ہے تو ساتھ میں سورہ بقرہ فرض ہو جاتی تو ہم کیا کرتے؟ تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے آگے آسان رستے رکھے ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں، اور پھر فرما دیا ہے کیوں؟ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس سے مقصد میرا اس وقت یہ ہے کہ نماز میں جو ہم سورت پڑھیں اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کس طرح سے پڑھتے تھے، تو آپ نے الحمد شریف کو پڑھ کر سنایا کہ علیحدہ علیحدہ کر کے لمبا کر کے پڑھتے تھے، علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ لہٰذا ہم بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت آتی ہے الرحمن الرحیم، ہم اسی طرح پڑھیں۔ جہاں پر آتا ہے مالک یوم الدین، تو ہم یہ سوچ کے اپنے دل میں ویسے ہی پڑھیں کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، ایاک نعبد، اسی التجا کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی منگتے بن کر اسے مانگیں، اس کے عاجزی کے ساتھ مانگیں، انکساری کے ساتھ مانگیں۔ جس طرح کی جو صورت ہے وہ پڑھیں جس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے آتا ہو، اور اس کو پھر ہم ادا کریں۔ تو جب ہم اس طرح کی نماز پڑھیں گے تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا، اور پھر ہم جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے، اصحاب الیمین میں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، نماز جو ہے وہ یقیناً ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہے، اور آخر پہ یہ کہوں گی کہ انسان اشرف المخلوقات تو ہے لیکن محتاج بہت زیادہ۔ اس سے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں خود بخود اٹھ کے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں، اپنا کھانا پینا خود تلاش کرتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی وہ محتاجی نہیں ہوتی جو کہ ہمیں محتاجی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ہماری اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے دل میں کس قدر پیار اور محبت ڈال دیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی والدین اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اس کے لیے چیزیں، اس کے لیے کپڑے، اس کے لیے ہر چیز لا کے اس کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا بچہ ان کا محتاج ہے۔ تو یہ انسان کی محتاجی ہے، اور اسی محتاجی شروع ہوتی ہے، جوانی میں بھی محتاجی رہتی ہے، بڑھاپے میں بھی محتاجی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ مرنے تک بھی محتاجی رہتی ہے۔ اور اسی محتاجی کو نماز میں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ نماز ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ جب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی نیت سے لے کر نیت بھی جو کرتے ہیں تو ہم نہایت بے بسی کے ساتھ نیت کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیت جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں وہ کسی اور کے سامنے اس طرح سے نہیں کرتے۔ تکبیر کے ساتھ ایسے جو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ سامنے اٹھاتے ہیں ہم کسی اور کے آگے نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے، جس طریقے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سکھایا ہے، خود پڑھا ہے، ہم اسی طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جب یوں ہاتھ رکھ کے اور پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا ہماری سچویشن ہوتی ہے؟ وہی بے کسی ہماری، وہی بے بسی۔ جیسے جیسے نماز آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ہماری جو بے کسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، انکساری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، عاجزی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے، ہم تیرے آگے رکوع کرتے ہیں۔ اور رکوع کرنے کے بعد ناظرین اکرام جس وقت ہم اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہہ کر، اور پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، تو اس وقت ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ کھڑے ہوئے دونوں طرف سیدھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ پوسچر جو بنتا ہے، یہ پوزیشن جو بنتی ہے، یہ جنازے میں انسان کی بنتی ہے، بالکل کہ جیسے انسان اب دنیا سے جا رہا ہے۔ تو ہم جب تک کھڑے رہتے ہیں نماز کے، رکوع میں جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کے بعد قوما میں آتے ہیں، قوما میں ربنا لک الحمد کہتے ہیں جس وقت، تو ہماری سچویشن وہی ہوتی ہے۔ اور ہم کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ ہم سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم زمین میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم
زمین کی اس تہہ میں جا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم سجدہ کریں گے اپنا ناک ماتھا لگا کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ یہ دو سمت جو ہے، ایک زمین کی اور ایک اوپر آسمان کی، یہ میری سمت ہے. یہ میرا بندہ جس وقت سجدہ کر کے میرے آگے جھکے گا، مجھ سے توبہ استغفار کرے گا تو میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا. تو اس قسم کی جس وقت ہم جاتے ہیں سجدے میں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم قبر میں اتر رہے ہیں. اور جب وہ سجدے کا وہ پوسچر جو بنتا ہے، اگر آپ کسی سجدہ کسی نے کیا ہو، ذرا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں تو بالکل قبر کی شکل بن جاتی ہے، اور ہم زمین کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے ہم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. اسی زمین کے اندر پھر ہمیں جانا ہے. تو یہی ہماری اخیر ہے. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھائی جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز خود پڑھیں اور اپنی نماز کو بہترین طریقے سے ادا کریں. اور جو یہ میں نے چیزیں بتائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ ہمت عطا کی ہے کہ میں نے یہ آپ تک یہ باتیں پہنچائیں. لیکن آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں. آپ اس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، اس طرح سے پہلے ایکشن اور بعد میں ورڈز، اور پھر جس طرح میں نے رکوع اور سجود کہیں یہ کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی نماز کتنی اعلیٰ و عرفہ مقام پر آپ کو پہنچا دیتی ہے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور یہ نماز جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت عطا کرتی ہے، اور وہی نماز جو ہے وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی انشاءاللہ کھول دے گی. اس کے ساتھ ہی میرا پروگرام جو ہے یہ ختم ہوتا ہے اس ٹاپک کا، میں اور میری نماز. اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام پر پہنچاتی ہوں کہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح سے رحم کر جس طرح سے کہ بچپن میں مجھ پر انہوں نے رحم کیا تھا. یہی ایک ایسی دعا ہے جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے مجھ سے یہ دعا مانگو. کیونکہ جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم بہت بے بس تھے، اور اس وقت ہمارے والدین نے جس پیار اور رحم کے ساتھ ہماری پرورش کی، تو اسی پیار اور رحم کا واسطہ ہم اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. اور یہ طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے، اس لیے ہم یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں عادل کو اجازت دیجیے. وقت، حالات اور زندگی نے اگر ساتھ دیا تو پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ.